پانچویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جو مرد کے لیے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ پاک نے جو ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں، جائز طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ ناحق کسی کو قتل نہ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر پہلے ہوتا اور مال کے کھانے کا ذکر بعد میں ہوتا، لیکن چونکہ مال ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے جو کھایا جاتا ہے یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اس میں زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، اور جو قتل و غارت گری ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وجہ سے پہلے اللہ پاک نے اس چیز کو بیان کر دیا اور دوسرے نمبر پر اس چیز کو بیان کر دیا۔ تو فرمایا ایک تو ناحق مال نہ کھائیں۔ اب ناحق مال اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، جیسے رشوت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، چیز دکھانا کچھ، بیچنا کچھ، جس کو حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے تو ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے ایسے ہی اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے مال گیلا تھا، اوپر سے سوکھا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا بارش سے گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھپایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ناجائز طریقے سے مال کھانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تاجر امانتدار سچا نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دے کر کے سامان بیچتے ہے، چیز کچھ دکھاتا ہے اور بیچتا کچھ ہے، تو اس کا انجام اور سزا بھی سخت ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ خود بھی ناجائز مال کمانا اور ناجائز کھانا یہ صحیح نہیں۔ حلال طریقے سے کمائیں اور پھر حلال ذریعے سے کھائیں، یعنی اپنے مال کو حرام کے راستوں پر خرچ کریں گے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ عبادات کے ذریعے سے معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہم عموماً پڑھتے ہیں کہ بھئی وضو کر کے گھر سے مسجد میں آئے تو ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ اور یا وضو کیا، وضو سے جو گناہ، ہاتھ کے گناہ، آنکھ کے گناہ، چہرے کے گناہ وہ معاف ہو گئے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی بڑے گناہوں سے اجتناب نہیں کرے گا تو اس کے صغیرہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صغیرہ معاف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اب بڑا کون سے ہے، بڑے کون سے گناہ ہیں؟ 360 کے قریب احادیث میں
مختلف احادیث میں جو کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں، جو محدثین نے ان کو شمار کیا، وہ 360 گناہ بڑے گناہ ہیں۔ چند ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، جو ہم سب کے سامنے ہیں: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا، خیانت کرنا، زنا کرنا۔ یہ چند ایک تو وہ ہیں جو ہر ایک جانتا ہے، ورنہ 360 گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اللہ ہماری فرمائے۔ اور محدثین نے لکھا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر کوئی وعید ہے، یا جس پر کوئی تعزیر ہے، یا جس کے بارے میں کوئی لعنت آئی ہے، یا جس کے بارے میں کوئی تنبیہ آئی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلی آیتوں میں وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے لگی: یا رسول اللہ، مرد حضرات جو ہیں ان کی گواہی بھی ہمارے اعتبار سے ہم دو ہوں، مرد ایک ہو، اور مرد حضرات جو ہیں وہ جہاد میں اور دیگر کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں امام بن سکتے ہیں، مرد حضرات خطبہ دے سکتے ہیں، مرد حضرات اذان دے سکتے ہیں، مرد حضرات عدالت میں جج بن سکتے ہیں۔ ہم عورتیں جو ہیں وہ نہیں پیچھے ہیں ہم، یعنی ایک طرح سے حسرت ہوئی اس بات پر کہ مرد نیکی میں، خیر کے کاموں میں پیش ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ عورتیں حسرت کرتی تھی کہ ہم مرد، آج مرد حسرت کر رہے ہیں کہ ہم عورتیں ہوتی، عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ آج مرد حسرت کر رہے ہیں کہ ہم عورتیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی ہم جوتے کھاتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے مردوں کو برتری دی ہے، فوقیت دی ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، فوقیت دی ہے، تو اس میں تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مجھے مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جیسے اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ جیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس لائق ہیں کہ انہیں نبی بنایا جائے، کون اس لائق ہیں کہ انہیں نبی کا ساتھی رفیق بنایا جائے، کون اس لائق ہیں کہ انہیں نبی کے صاحب غار بنایا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ کون اس لائق ہیں انہیں مردوں کی صف میں کیا جائے، کون اس لائق ہیں کہ انہیں عورتوں کی صف میں کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو کیا ہے اسی میں بہتری ہے، اور اس کے خلاف کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ پاک نے مردوں کو حاکمیت دی ہے۔ یعنی دیکھیں، جب آدمی نے سفر کرنا ہے، خواہ میاں بیوی کا سفر ہو، خواہ دو افراد کا سفر ہو، تو اس میں ایک کو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ ایک کو بڑا بنا دے تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، کام کو جاری رکھنا آسان ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے صنف کے اعتبار سے، کہ عورتوں کی صنف کے اعتبار سے مردوں کی صنف افضل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے اچھا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صنف کے اعتبار سے، یعنی مردوں کی جماعت عورتوں کے اوپر اللہ نے برتری رکھی ہے، شہادت کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے،
जसामत के एतबार से, कुव्वत फैसला के एतबार से और दूर अंदेशी के एतबार से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर मर्द हर औरत से अफजल है, बल्कि बाज़ औरतें बड़े बड़े मर्दों से आगे निकल गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में 114 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसे थे जो लोगों की फ़िकी एतबार से, दीनी एतबार से रहनुमाई किया करते थे, साहिब इल्म मशहूर थे। उनमें से 14 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसे थे जिनका फतवा चलता था, जिनसे फतवे में लोग रुजू करते थे और उनके फतवे के मुताबिक अपने काम जारी रखते थे। इन 14 में एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। अब सोचिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम कहाँ पर है। तो लिहाजा ये कहना कि हर मर्द हर औरत से, ऐसा नहीं है। सिन्फ़े मर्द अल्लाह ने इसको बरतरी दी है औरत की सिन्फ़ पर। बाकी हर एतबार से बाज़ औरतें इल्म के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से बहुत सारे मर्दों से आगे हैं। तो अगली आयतों में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि एक तो औरतों के मामले में दरगुजर का मामला करो। अल्लाह पाक ने सिफारिश कर दी ये समझकर कि औरतें अगर हमारे निकाह में आई हैं तो ये अल्लाह ने इन्हें हमारे लिए इंतखाब किया है, तो अल्लाह का इंतखाब समझकर इससे दरगुजर करें। और इस दरगुजर करने पर अल्लाह ताला वो कुछ नवाजते हैं कि आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बड़े हजरात में से थे, तो जब इनका इंतकाल हुआ तो किसी को ख्वाब में मिले, पूछा कि हज़रत क्या हुआ। कहा कि हज़रत ने, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, मेरी मग़फ़रत फरमा दी। कहा हज़रत किस अमल पर। फरमाया कि इस अमल पर कि एक दफ़ा मैंने अपने घर वालों से मीठे खाने की फरमाइश की तो बिजली होती नहीं थी, अंधेरे में उन्हें पता ना चल सका, मीठा मिलाने की बजाय नमक मिला दिया। अब जब नमक मिलाया तो वो मीठा क्या तैयार हुआ होगा। अच्छा, उस वक़्त औरतें लिहाज होता था, ये नहीं कि पहले शौहर का इंतज़ार ही नहीं किया, पहले ही चट कर गई, नहीं, पहले शौहर को देती थी कि नहीं पहले सरताज खाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो खुद खाती थी। तो हज़रत के सामने पेश किया तो हज़रत ने जब पहला निवाला लिया तो समझ गए, तो 1 2 3 निवाले जैसे कैसे थे उनकी दिलजोई के लिए खा लिए। और बाद में जब उन्होंने खाया तो वो सर पकड़ के बैठ गई कि ये क्या हो गया। फिर हज़रत से माफ़ी मांगी। हज़रत ने फरमाया कि मैंने पहले ही तुझे माफ़ कर दिया। तो कहा कि इस पर कि आपने हमारी बंदी समझकर उसे माफ़ कर दिया, हमने आपको माफ़ कर दिया, हमने आपको माफ़ कर दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि औरतों के साथ दरगुजर का, नरमी का मामला करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब में मैं अच्छा हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों, हमारा अखलाक सारी दुनिया के साथ अच्छा होगा। जब घर आएंगे तो तूफ़ान मुंह बनाया होगा और जैसे बबर शेर होते हैं, आगे पीछे भले जो मर्जी हो, घर में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब तशरीफ़ लाते तो हंसते मुस्कराते तशरीफ़ लाते, हंसते मुस्कराते तशरीफ़ रखते। और हम अपना रोब झाड़ने के लिए जो है वो मुंह सुजा करके आएंगे कि बड़ी भरमबाजी कर रहा है कि जी बड़ा रोब है। पता तो होता है उस बीवी को, हमारी को, कि भी हमारा कितना ही रोब है, उनसे सब पता है। वो झूठी भरमबाजी को वो नहीं समझती, वो बता बाज़ दफ़ा कह भी देती हैं कि मियाँ ये रोब वो कहीं और झाड़ो, हमें सब पता है तुम्हारा। तो खैर अर्ज़ करने का मकसद ये है
کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا اخلاق اس کا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کبھی میاں بیوی میں آپس میں کسی بات پر رنجش ہو جائے تو فرمایا کہ پہلے ہی قدم مرحلے پر طلاق کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اس کا طریقہ ہے کہ اچھے طریقے سے بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا بے رخی برتو، اور یہ بے رخی مرد کی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اگر کوئی سمجھدار عورت ہوگی تو وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکی، اگر اس کے اوپر بھی نہیں تو فرمایا کہ پھر اگلا قدم یہ ہے کہ کوئی ان کے خاندان میں سے اور اپنے خاندان میں سے کوئی سمجھدار لوگ مل بیٹھیں اور نیک نیتی کے ساتھ وہ اس معاملے کو سلجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں خیر ڈال دیں گے۔ تو طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی۔ اگلی آیتوں میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، والجاری ذی القربہ والجار الجنب، پڑوس والا، اور پھر والجار الجنب بالکل پڑوس والا، وابن السبیل مسافر، یعنی ان سب کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کیے گئے کہ یوں لگا کہ جیسے انہیں وراثت میں شریک کر لیا جائے گا۔ پڑوس کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اپنے ایمان کا، فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو اپنے پڑوسیوں سے دیکھو کہ پڑوس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ اگر پڑوسیوں کے آپ کے پڑوس آپ سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو آپ کامل الایمان ہیں، اور اگر آپ کے پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کا بھی ہم پر حق ہے، جو ساتھ ہمارے ٹرین میں بیٹھا ہے اس کا بھی ہمارے ساتھ حق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے، جب ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ساتھ برابر والی سیٹ، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے آ کے بیٹھ گیا اس نے پوری سیٹ پہ قبضہ کر لیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ تو حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جب ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ساتھ ہندو بیٹھا ہوا تھا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہندو دوران سفر اٹھا واش روم میں جانے کے لیے، جب واپس آیا تو ایک طرح سے تکلیف میں تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا، حضرت نے فرمایا حضرت نے بھانپ لیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت اٹھے اور جا کر کے واش روم میں گئے تو واش روم خراب تھا، حضرت نے سگریٹ کے ڈبیاں ایک دو ڈھونڈ کے اس کو خود صاف کیا، خود صاف کیا۔ یہ کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی شیخ الحدیث کی شیخ التفسیر کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے شیخ پیر کے لیے نہیں، کسی مسلمان کے لیے نہیں، ہندو کے لیے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آ کر کے بیٹھے، کچھ لمحوں کے بعد فرمایا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ کہنے لگا مولوی جی آپ کہیں اور گئے؟ کہا نہیں بس میں ادھر ہی۔ کہا اچھا، خیر وہ گیا، وہ فارغ ہو کر کے آیا تو بہت خوش، کہنے لگا مولوی جی اگر اسلام وہ ہے جس کا مظاہرہ آپ نے کیے ہے تو ابھی کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اسلام وہ ہے جو سارے یہ دوسرے مسئلے پیش کر رہے ہیں تو پھر ایسے ہی اسلام کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے اسلام اور اہل اسلام کے اخلاق تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ غیروں نے لے لیے۔ حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات لکھی، حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ باہر ملک میں سفر کرنا ہوا
تو دیکھا کہ ایک خاتون وہ واش روم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اندر نہیں جا رہی. حضرت فرمانے کہ مجھے بھی جانا تھا اور میں خاصی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ چلی جائے، چونکہ پہلے کھڑی ہے تو پھر میں جاؤں، اور وہ جا بھی نہیں رہی. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے اس سے پوچھا کہ آپ تشریف لے جائیں گی، آپ جا نہیں رہی. تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب تک ٹرین اسٹیشن پہ رکی رہتی ہے اس کا استعمال منع ہے. جب تک ٹرین اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے اس کا استعمال منع ہے، اس وجہ سے میں رکی ہوئی ہوں. حضرت فرماتے ہیں میں سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے بڑی ایک اچھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنے اچھے اصول ہیں جو غیروں نے ہم سے لے لیے. ہمارے ہاں کہاں اس چیز کی تمیز ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں ہماری اخلاق اور ہماری صفات کو اگر پہچاننا ہو نا تو ایسے مشترکہ ٹوائلٹ جو ہیں، واش روم ہیں، اس سے ہمارا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو صاف رکھ کے آئیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پانی ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ ہماری اخلاق. تو میرے عزیزو یہ گناہ ہے دوسروں کو ایذا پہنچانا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ایک مجلس میں، اس وقت شراب کی ممانعت نہیں تھی، پی لی. اب پینے کے بعد مغرب کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، تو اسی کیفیت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جب کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پتہ نہیں کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، اللہ نے ممانعت فرمائی. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ جب نشے کی حالت میں ہوں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب نشے سے نکل جاؤ پھر نماز پڑھو. تو اس آیت کو اترنے کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر دیا، لیکن ابھی بھی ہو رہی تھی، پی جا رہی تھی، واضح ممانعت نہیں آئی تھی. پھر 7ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت اتری پھر شراب اس طرح سے گلی محلوں میں بہنے لگی جیسے گٹر کا پانی بہتا ہے. حتیٰ کہ پینے کے لیے اگر کسی نے ہونٹوں کے قریب بھی کی ہوئی تھی تو اس نے گرا دی. گرانا تو آگے کی، اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ وہ برتن بھی توڑ دیے جس میں شراب بناتے تھے، وہ برتن تک توڑ دیے. ایسا عمل. اس سے اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 5 خصوصیت سے نوازا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ نعمت نہیں ملی تھی. اللہ نے مجھے یہ دولت عطا کی ہے کہ تیمم والی نعمت، کہ اگر پانی نہیں ہے یا پانی موجود ہے اور پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے پاکی حاصل کر لیں، خواہ وہ تیمم نماز کے لیے ہو یا پاکی حاصل کرنے کے لیے ہو. اگلی آیتوں میں، اگلے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت اور طاغوت یہ 2 بتوں کے نام ہیں. کعب بن اشرف اور حی بن اخطب یہ یہودیوں کے سردار تھے. یہ احد کے بعد جنگ مکہ آئے اور مکہ آ کر کے مشرکین سے ملے اور ان سے مل کر کے کہنے لگے کہ بھائی آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 نمبر لوگ ہیں، ہمیں آپ کا اعتبار نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک لوگ ہیں، یعنی مشرک ٹھیک لوگ ہیں، تو پھر آپ ان 2 بتوں کے سامنے سجدہ کریں. ان 2 بتوں کے سامنے سجدہ کریں. حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے ہاں بھی یہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ بدبخت جو ہیں انہوں نے ان 2 بتوں کو سجدہ کر لیا. پھر بھی انہیں تسلی نہ ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، 30 آدمی تمہارے اور 30 ہمارے.
بیت اللہ کو پکڑ کر کے بتاؤ آپ ہمیں کہ بھئی ہم میں سے اچھا کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں؟ ان مشرکین سے کہا آپ کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے اعمال یہ ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اس طرح کے ہمارے اعمال ہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر آپ لوگ اچھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، آخرت کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بتایا کہ کافر جب عذاب میں ڈالے جائیں گے تو ایک گھڑی میں 70,000 مرتبہ ان کی کھال جلے گی اور دوبارہ آ جائے گی، لیکن نجات نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یعنی جیسے جلے گی پھر دوبارہ 70,000 مرتبہ جلے گی اور پھر تازہ آ جائے گی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تعالیٰ امانتوں کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں علماء نے لکھا کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس وقت جیسے مختلف کام مختلف لوگوں کے ذمے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذمے تھا پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت، اور عثمان بن طلحہ یہ ایک شخص تھا، اس کے ذمے یہ تھا کہ بیت اللہ کی چابیاں اس کے پاس تھیں، یہ لوگوں کے لیے بیت اللہ کی دروازہ کھولتا، لوگ آتے اور اندر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس سے درخواست کی کہ بھئی دروازہ کھول دیں، میں بھی اندر چلا جاؤں۔ اس نے منع کر دیا، کہا نہیں کھولیں گے دروازہ آپ کے لیے، یعنی اس نے دھتکار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، ہم جسے چاہیں گے دیں گے۔ تو کہنے لگا اس وقت تو پھر قریش ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نانا اس وقت تو قریش عزت والے ہوں گے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ جب آئی گئی ہو گئی تو مکہ فتح ہوا تو اس سے چابیاں لی مانگی، یہ چابیاں لے کے بھاگنے لگا، تو اس سے زبردستی چابیاں لے لی۔ جب اس سے زبردستی چابیاں لینے لگے تو اس نے کہا کہ میں امانتاً دیتا ہوں، میں امانتاً دیتا ہوں۔ خیر، تو بیت اللہ کھولا گیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، جو بت تھے ان کی صفائی وفائی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا عثمان یہ لو چابیاں، اب یہ چابیاں قیامت تک تمہارے ہی پاس رہیں گی۔ وہ ظالم اور جابر ہوگا، ظلم اور زیادتی کرے گا جو آپ سے چابیاں لے گا، ورنہ چابی آپ سے کوئی نہیں لے سکے گا۔ یہ بڑے خوش۔ اب جب جانے لگے تو آپ نے آواز دی، فرمایا عثمان آیا، فرمایا کہ وہ بات یاد ہے، وہ بات یاد ہے جو میں نے آپ سے چابی مانگی تھی؟ اب اس کا سر جھک گیا، سر جھک گیا۔ فرمایا کہ دیکھو آج ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو ہم چابی دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دی اور اللہ کی آیتیں اتار دیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانت ادا کرنے کا حکم۔ امانت صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے، کسی نے کسی کی راز کی بات کسی سے کہہ دی وہ بھی امانت ہے۔ اب اگر وہ امانت راز کی بات دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے تو بددیانتی کرتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا۔ اپنی ذات کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں انصاف کرنا تو بہت آسان ہے، اپنے بارے میں انصاف کرنا یا اپنی ذات سے انصاف کو شروع کرنا یا اپنے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرنا، اپنی اولاد کے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرنا، اور یہیں آ کر کے فساد برپا ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ بنت قبیلہ بنی مخزوم کی ایک لڑکی نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو انہوں نے سفارش کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ حرکت کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ عدل، انصاف، کوئی بھی ہو۔ دوسری بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سخت قانون پاس کرنا ہوتا تو پہلے گھر والوں کو کہتے دیکھو میں یہ قانون پاس کرنے جا رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، خبردار اگر اس کے بعد میں نے اس کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو ڈنڈے سے سیدھا کر دوں گا۔ قاضی شریح، بیٹے نے کسی کے ساتھ اختلاف تھا، لین دین کا تنازع تھا، زمین کا تنازع تھا، بیٹے نے ابا سے، قاضی شریح سے کہا کہ ابا جان میرا فلاں کے ساتھ تنازع ہے، کیس کی نوعیت یہ ہے، اگر آپ مشورہ دیں تو کل آپ کی عدالت میں فیصلہ کیس لگا دوں۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، نوعیت بتاؤ۔ انہوں نے بتا دی، کہا ٹھیک ہے لگا دیں، لگا دیں۔ اگلا دن ہوا، قاضی شریح نے انہیں بھی بلا دیا، بیٹے کو سامنے کھڑا کر لیا اور فریق مخالف کو بھی سامنے کھڑا کر لیا، دونوں کی بات سنی، بات سننے کے بعد فیصلہ بیٹے کے حق میں نہیں بیٹے کے خلاف دیا، فریق مخالف کے حق میں دے دیا۔ اب بیٹے کا منہ لٹک گیا، شام کو جب گھر آیا تو بڑا سیکھ پا، ابا جان میں نے یا تو آپ سے مشورہ نہ کیا ہوتا، جب میں نے آپ سے مشورہ کر لیا تھا اگر فیصلہ میرے حق میں نہیں ہونا تھا تو پھر آپ مجھے بتا دیتے، میں کیس ہی آپ کے پاس نہ لگاتا۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح مسکرائے، کہنے لگے بیٹے تو مجھے عزیز ہے، اللہ عزیز تر ہیں، تو مجھے عزیز ہے، اللہ عزیز تر ہیں، میں تیری وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ان تحکموا بالعدل، جب لوگ فیصلہ کرو تو دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کبھی آپس میں کسی بات میں نزاع ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ حضور کے زمانے میں ایک بشر نامی شخص تھا جو منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جب یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو یہودی کہہ رہا تھا فیصلہ کعب بن اشرف سے نہیں کروانا، حضور سے کروانا ہے، یہودی یہ کہہ رہا ہے۔ یہ منافق کہہ رہا تھا کہ حضور سے فیصلہ نہیں کروانا، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ہے، اس سے فیصلہ کروانا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، جو مسلمان ہیں نام کا وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ یہودی سے کروائیں، جو یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ حضور سے کروائیں۔ خیر لے دے کے فیصلہ حضور کے پاس آیا۔ جب حضور کے پاس فیصلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبین کی بات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، لیکن اس منافق کو کہاں ہضم ہوتا، اسے ہضم نہیں ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی حل نکالا جائے، تو سوچا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ تو کافروں کو دیکھ کے ہی ان کی جو ہے وہ جوش اور غصے میں آ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو حضرت عمر کے پاس لے کے چلتے ہیں، وہ سنتے کے ساتھ ہی نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ، فیصلہ میرے حق میں دے دیں گے اور کام بن جائے گا۔ اب یہ منافق اس یہودی سے کہنے لگا کہ چلے چلیں عمر سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عمر سپریم لا ہے، سپریم لا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آپ نے فیصلہ کر دیا اب عمر سے کیوں فیصلہ؟ کہا سمجھا کرو نا، ان سے کروا لیتے ہیں۔ کہا اچھا بھائی۔ اب ان کے پاس گئے تو جا کر کے ان کے سامنے رکھا، تو اس یہودی نے کہا کہ حضرت فیصلہ حضور کر چکے اور میرے حق میں کر چکے، لیکن اسے قبول نہیں تھا، آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی۔ کہا ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، اپنی مہر لے کے آتا ہوں۔ تلوار لے کے آئے، اس منافق کی گردن اڑا دی۔ کہا جسے حضور کا فیصلہ پسند نہیں، عمر کا اس کے لیے ایسا ہی یہی فیصلہ ہے۔ اب جو منافقین تھے وہ بڑے تلملائے، سیکھ پا ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو گیم ہی الٹی ہوگی۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ نے آیتیں اتار دی۔
اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ پاک مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت میں اللہ۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، جب مسلمان ابھی مکہ میں تھے، مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، تو اس وقت مسلمان دعا کیا کرتے تھے یا اللہ جہاد کی اجازت دے دے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ہم کافر ہمیں مارتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں۔ اب جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ کچھ سہولت ہو گئی، آسائش مل گئی، راحت مل گئی، اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ جب جہاد کی اجازت دے دی تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی یا ان کی زبان سے نکلی کہ بھائی یہ یعنی جہاد کا آ گیا کہ یہ تو مشکل ہے، یعنی جہاد کا، تو اللہ نے آیتیں اتار دیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جب جہاد فرض کر دیا گیا تو کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کو تھوڑا اور مؤخر کر دیا گیا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، ان سے کہیں کہ دنیا کا ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں، اصل تو آخرت ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے موت پہنچ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بند قلعوں میں آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو موت سے بچ نہیں سکو گے۔ یعنی جہاد میں جانے سے گھبرا رہے ہوں کہ بھئی جہاد میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمیں موت نہ آ جائے، تو موت جہاد میں نہیں ہے، موت تو بستر پر بھی آ کر کے رہے گی۔ اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے، کوئی سائل آتا اور آ کر کے سوال کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے کہتے کہ دیکھو بھئی یہ تمہارا بھائی اپنی ضرورت اور حاجت لے کے آیا ہے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، آپ اس کی مجھ سے سفارش کر دو، فَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، آپ اس کی سفارش مجھ سے کر دو، میں جو اللہ کو منظور ہوگا وہ فیصلہ کروں گا، تو آپ کو مفت میں بیٹھے بٹھائے ثواب مل جائے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا کہ اگر نیکی کی کوئی سفارش کرتا ہے تو اسے اس پہ اجر مل جائے گا، اور اگر برے کام کے لیے کوئی سفارش کرے گا تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اگلے رکوع میں قتل کے بارے میں اور اس کے دیت کے بارے میں احکامات ہیں، اس سے آگے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو، اس سے اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے مجاہدین جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا اور جو غیر جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کا بتایا، فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ اور جو جہاد کرنے والے نہیں ہیں وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑا درجہ بلند کر دیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نبی نے صحابی تھے، آئے یا رسول اللہ میری تو آنکھیں نہیں ہیں ورنہ میرا دل تو تڑپ رہا ہے جہاد، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی آپ خاموشی ہوئے، اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، غیر اولی الضرر، ایسے لوگ جو معذور ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین کا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے برابر کوئی عمل ہے ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جائے، قتال کے لیے اللہ کے راستے میں جائے، اور تم جب وہ نکلے اس کے آنے تک مستقل تھکو نہیں، رکو نہیں، سانس نہ لو، مستقل کھڑے رہو، عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو اور مستقل روزے سے رہو۔ یا رسول اللہ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔
فرمایا پھر اس عمل کے برابر کوئی عمل بھی ممکن نہیں، اتنا اونچا عمل۔ تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آپ نے جہاد کے لیے بھیجا۔ جب جہاد کے لیے بھیجا، وہ جا رہے تھے تو ایک شخص جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے انہیں سلام کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے، جان بچانے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو آ کر کے حضور کو کچھ نہیں، حضور کو آ کر کے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کیا کرو گے اللہ، جب وہ کلمے کے ساتھ آئے گا؟ فرمایا کہ تم نے دل چیر کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے زبان سے سلام کیے ہیں، اللہ نے آیتیں اتار دی، اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں کوئی سلام کہے تو تم یہ نہ کہو کہ تم اس نے سلام جان بچانے کے لیے کیے ہیں، تمہیں کیا خبر۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے ہجرت کی فضیلت بیان کی ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایک تو ہجرت کی فضیلت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے، اور اگر کسی نے ہجرت کی نیت سے سفر شروع کیا اور موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو مہاجر والا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگلے پورے رکوع میں اللہ پاک نے جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نماز کیسے پڑھنی، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جماعت حضور کے ساتھ رہے گی، ایک کافروں کے مقابلے میں رہے گی، اس کا ذکر بیان کیا۔ اس سے اگلے رکوع میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس میں ایک منافق کا ذکر ہے جس نے چوری کی اور لگائی کسی اور مخلص صحابی کے اوپر، وہ پکڑا گیا اور وہ بھاگ گیا، مکہ بھاگ گیا اور وہیں جا کے مر گیا، اس کا ذکر ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس کو بخش دیں گے۔ باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صبح میں شام میں بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔